علیکم دوستوں، میں ہوں محمد علی اور آپ دیکھ رہے ہیں محمد علی آفیشیل چینل۔ تو دوستوں آج بات کریں گے جو تنقید برائے اصلاح ہوگی، تنقید برائے تنقید نہیں ہوگی۔ تو شروع کرتے ہیں آج کی گفتگو۔ شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک کریں اور ویڈیو اینڈ تک دیکھیں تاکہ آپ کو مکمل معلوم ہو کہ میں گفتگو کیا کرتا ہوں۔ ٹھیک ہے جی، چلیں جی ویڈیو بات شروع کرتے ہیں فردوس عاشق اوان سے۔ کچھ دن پہلے اس نے وہ سونیا صدف، میرے خیال سے نام ہے، اسی سیالکوٹ، ٹھیک ہے، تو اس کے ساتھ اس نے کچھ تلخ کلامی کی، تو اس کی جو بات کرنے کا انداز ہے وہ ٹھیک نہیں تھا اور اسے ویسے ہی وہ زیادہ لوگ کیا کہتے ہیں کہ اس نے جو اسی نے وفاقی وزیر ہے جو اطلاعات ہے فردوس عاشق اوان، اس کا جو استقبال نہیں کیا تو وہ اس پہ برہم ہو گئی۔ اور آپ نے باقی سب کچھ ویڈیو میں دیکھا، میں اس میں نہیں دکھا سکتا، کاپی رائٹ کا ایشو ہوتا ہے۔ تو اس نے کس طرح اس سے بات کی ایک، اور اس کے بعد اگر بات کریں کہ آج کل اس نے جو بیان دیا ہے جی چھٹیاں ہو گئی ہیں، ٹھیک ہے، وہ مطلب لاک ڈاؤن 8 سے 16 تک لاک ڈاؤن ہے اور کوئی عید ملن نہیں ہوں گے، اس نے اس طرح کی لینگویج استعمال کی ہے، ٹھیک ہے۔ یار ہمیں کیا نہیں معلوم کہ یہ اس طرح کی لینگویج استعمال کرتے ہیں؟ آف دی کیمرہ کریں، انہیں کون روک رہا ہے؟ اور ویسے بھی یہ ہے اس طرح کے، لیکن آن دی ریکارڈ یہ ایسی باتیں کرتے ہیں، تو اس طرح حکومت پہ بہت سارے مطلب مسائل آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ دیکھیں اس حکومت کے دن تو ویسے ہی برے شروع ہو گئے ہیں، جیسے انہوں نے اسلام کے ساتھ انہوں نے کام نہیں نہ ٹھیک کیا، اسلام کی خدمت انہوں نے نہیں کی۔ جب اسلام کے ساتھ وفاداری کرنے کا وقت تھا اس وقت انہوں نے وفاداری نہیں کی، اب انہوں نے ذلت کی طرف ہی جانا ہے۔ اور وہ فرانس والا معاملہ میں کہہ رہا ہوں، آپ سمجھ رہے ہوں گے، اور رمضان میں انہوں نے جو شہادتیں کی ہیں اللہ معاف کرے، تو یہ سب گناہ انہی کے سار ہے، اسی حکومت کے سار ہے۔ تو بات کروں گا اب، مطلب بات کرنے کا سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں میری بات کرنے کا مقصد اس میں کیا ہے۔ دیکھیں جب آپ وفاقی وزیر ہیں تو اس حکومت کے پرائم منسٹر سے لے کر اس حکومت میں جتنے بندے ہیں جو آن دی ریکارڈ بات کرتے ہیں، ایجنسیاں اور باہر کے ملک ہیں جو، وہ انہیں نوٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور نوٹ کرنے کا مقصد کیا ہے؟ وہ دیکھتے ہیں کہ یار یہ واقعی حکومت سیریس ہے، ٹھیک ہے، جس طرح کہ انہوں نے دعوے کیے ہوئے ہیں حکومت سے آنے سے پہلے، تو کیا واقعی اب یہ سیریس ہے؟ اور اگر آپ سچ پوچھیں تو کسی پہلو سے یہ سیریس نہیں لگتے، کسی ایک پہلو سے سیریس نہیں لگتے۔ اگر اسلام آباد کی بات کروں تو 20 سے 25 ارب کا وہ چونا لگانے لگے تھے اس کے اپنے وزیر بیوروکریٹ کے ساتھ مل کے۔ اب اگر میں بات کروں اس بندے کی جو وفاقی وزیر امور ہے، ٹھیک ہے، مذہبی امور، اس نے بات کیا کی پچھلے دنوں کہ عمران خان جیسا کوئی بندہ عاشق رسول نہیں ہے، نہ کوئی مولوی اس تک پہنچ سکتا ہے، نہ کوئی اور بندہ، اللہ معاف کرے۔ تو اس کی ایک ہی وجہ جی، اس نے کیا کیا، وہ جی پیدل مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ گیا۔ یار یہ اس نے اپنے لیے کیا ہے یا دنیا کو دکھانے کے لیے کیا ہے؟ ٹھیک ہے۔ اور دیکھیں اب حکومت میں ہے، حکومت میں اس نے چھنکنا کیا ہے، حکومت میں اس نے آ کر جب ختم نبوت کا مسئلہ آیا ہے، اس نے وہاں پہ کیوں نہیں اپنی ذمہ دارانہ کوشش کی؟ کیا جی میں نے 57 اسلامی ممالک کے وزیر اعظم کو خط لکھ دیا جی اسلامو فوبیا کے خلاف، اب کھڑا ہوں کہ اسلام کے خلاف کوئی بات نہ کرے۔ ارے بھائی تو اپنی ذمہ داری تو پہلے پوری کر، اپنے ملک کی نمائندگی تو کر۔ اس نے اپنے ملک کی نمائندگی کی نہیں، فرانس کے خلاف ایک لفظ بولنے نہیں ہوا اسے، اور فرانس کو خوش کرنے کے لیے انہوں نے یہاں پہ لبیک والوں کے بندے شہید کروائے، اور اب یورپی یونین میں جو قرارداد انہوں نے منظور کروائی تو اب انہیں بھی خوش کرنے کے لیے آپ 295 کو یا بی کو چھیڑیں گے، انہوں نے اسے کے ساتھ اگر چھیڑ چھاڑ بھی کریں گے تو پہلے
پورا جو پاکستان ہے وہ آپ کے خلاف ہوتا جا رہا ہے، جس کو آپ کی اصلیت کا نہیں تھا معلوم اسے بھی پتہ چل گیا، ٹھیک ہے۔ اور جو آپ نے وہ ایک رکھا ہوا ہے، میں اسے کن الفاظ سے کہوں، شیر شیش شدہ ٹلی، وہ انتہائی بے غیرت قسم کا بندہ ہے۔ اور آپ نے خود اپنی تقریروں میں حکومت سے آنے سے پہلے کہا تھا کہ میں اسے چپڑاسی رکھنے کا قائل بھی نہیں ہوں، اور آپ نے اب اسے وفاقی وزیر رکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ سب ایک ہی ہیں، ہمیں اس سے یہی معلوم ہوا ہے کہ آپ سب ایک ہی ہیں۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ جب تک اسلام کے مطابق نہیں آئیں گے تو آپ کامیابی حاصل نہیں کریں گے۔ اچھا، بات کر رہا ہوں کہ وفاقی وزیر نے کہا جی وہ اتنا بڑا عاشق رسول ہے کہ وہ پیدل گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اگر بندہ اسے پوچھے یار وہ باتیں کیا کرتا ہے، ریاست مدینہ کیا بنانی ہے، ریاست مدینہ، اور کام کیا کرتا ہے جی، کام یہ کرتا ہے کہ ہمیں یورپ سے دیکھنا چاہیے، یورپ کتنی ترقی کر گیا، چائنا دیکھ لیں کتنی ترقی کر گیا، امریکہ دیکھیں کتنی ترقی کر گیا۔ اصول کافروں کے اپنا رہا ہے، نام ریاست مدینہ کا لے رہا ہے اور رول یورپ کے اپنا رہا ہے۔ تو یہ بتائیں یہ کون سی ریاست مدینہ بنانا چاہ رہا ہے؟ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک موقع پہ آپ نے اسلام کی باتیں نہیں کی؟ زندگی کے ایک موڑ پہ آپ کے ایک لفظ کی روشنی میں ہم کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ تو ان کے دماغ میں یہ بات آتی نہیں، پتہ نہیں یہ حکمران کون سا نیا پاکستان بنانا چاہتے ہیں۔ تو دوستو بات کرنے کا آج مقصد یہی ہے کہ یار ذرا اٹھو، جو بھی ہو، لیکن ختم نبوت ایک ایسا مسئلہ ہے جس پہ ہر مسلمان کو جاگنا، اس پہ پہرہ داری کرنا بہت ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ اب اسلام کے خلاف بہت بڑی سازشیں ہو رہی ہیں، ہمیں معلوم نہیں، تو اللہ پاکستان کی بھی حفاظت فرمائے، لیکن اسلام اپنی پاور رکھتا ہے، دیکھیں اسلام اپنی پاور رکھتا ہے، اگر ہم نہ بھی کریں تو اللہ نے کسی اور، ٹھیک ہے، اللہ کا یہ خصوصی کرم ہے کہ پاکستان کے پاس ایٹمی پاور ہے، ٹھیک ہے، 57 اسلامی ممالک ہیں تو پاکستان اس میں ایٹمی حیثیت رکھتا ہے۔ اگر اس ملک نے کچھ کارکردگی نہ دکھائی تو اللہ نے کوئی چھوٹا سا جس کے بارے میں ہم نے سوچا بھی نہیں ہوگا تو وہ ملک کھڑا ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو اسلام اپنی پاور رکھتا ہے، تو یہ بات بالکل درست ہے۔ آپ کم سے کم یار اپنے حصے کا تو کام کریں نا۔ اسلام کے خلاف بات کون کر رہا ہے؟ جس نے سارا سال جناب اعلیٰ سیاست بات کر کے اور رمضان میں آ کر کہتے ہیں جی میں ہی سب سے بڑا مولوی ہوں، ٹھیک ہے۔ تو یار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دین کا جو وارث ہے وہ علماء کرام کو ٹھہرایا ہے، حکمرانوں کو نہیں ٹھہرایا۔ تو علماء کرام کیا اب ختم نبوت پہ بول رہے ہیں وہ سب غلط ہیں؟